السلام علیکم۔ یہ کہانی اس جگہ کی ہے جہاں میں کام کیا کرتا تھا۔ میں یوکے کی ایک فیکٹری میں کام کرتا تھا۔ میں نام نہیں مینشن کروں گا، لیکن میرا وہاں پر کچھ اچھا ایکسپیرینس نہیں تھا۔ یوکے میں اسٹڈیز کے لیے گیا تھا، ساتھ مجھے پارٹ ٹائم جاب بھی کرنی تھی کیونکہ مجھے اپنے اخراجات خود اٹھانے تھے۔ اسی لیے مجھے ایک انڈسٹری میں ایز اے سیکیورٹی گارڈ کی جاب مل گئی۔ ویسے تو وہ میری ریزیڈینسی سے کافی دور تھا ایریا، لیکن میں خوش بھی تھا کیونکہ وہ کافی اچھا سیلری پیکیج دے رہے تھے، تو میں مان گیا۔ میری شفٹ نائٹ کی تھی اور مجھے صحیح رات وہاں پہ ایز اے سیکیورٹی گارڈ ڈیوٹی دینی تھی۔ میں اندر سے کافی ڈرا ہوا بھی تھا کیونکہ اس طرح کا کام میں نے پہلے کبھی نہیں کیا تھا، لیکن مجھے اپنے اخراجات اٹھانے کے لیے، اپنی اسٹڈیز کو افورڈ کرنے کے لیے کچھ بھی کرنا تھا۔ میں نے وہ انڈسٹری جوائن کر لی اور کوئی 1-1.5 ہفتہ سکون سے گزر گیا۔ پھر کچھ لوگوں سے مجھے پتہ لگنے لگا کہ یہاں پر جتنے سیکیورٹی گارڈز وغیرہ پہلے آئے ہیں وہ سب بھاگ گئے تھے کیونکہ یہاں پر کچھ پیرانارمل ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں۔ یہ باتیں مجھے خوفزدہ بھی کرنے لگی، لیکن مجھے بس سیلری پیکیج نظر آ رہا تھا کہ ان پیسوں سے مجھے اپنی اسٹڈیز افورڈ کرنی تھی، تو میں وہاں کام کرتا رہا اور ان باتوں کو نظر انداز کرتا گیا۔ میرے ساتھ وہاں میرا ایک اور دوست سیکیورٹی گارڈ تھا۔ ہم دونوں رات کو ایک ساتھ ڈیوٹی دیا کرتے تھے اور دونوں نے شفٹس ڈیوائڈ کی ہوئی تھیں کہ پہلے ایک بندہ اندر سے جا کر فیکٹری چیک کر کے آئے گا، پھر دوسرا بندہ تھوڑی دیر کے بعد فیکٹری چیک کرتا رہے گا، کیونکہ ہم میں سے کسی ایک کو اسی ٹائم گیٹ پر بھی بیٹھنا ہوتا تھا، تو اندر کوئی ایک ہی جا سکتا تھا۔ اب ایک رات ایسا ہوا کہ ہم دونوں ایز یوزول اپنی ڈیوٹی دے رہے تھے۔ میں نے اپنے فرینڈ کو کہا کہ تم اندر جاؤ اور فیکٹری میں ایک مرتبہ چکر لگاؤ، کیونکہ ہمیں مشینز وغیرہ بھی چیک کرنی ہوتی تھیں کہ کچھ آن نہ ہو اور سب کچھ سوئچ آف ہو۔ میرا دوست چلا گیا۔ ابھی 15 سے 20 منٹ ہی گزرے تھے، چونکہ فیکٹری بہت بڑی تھی، اس میں گھومتے گھومتے بھی 10 سے 20 منٹ لگ جاتے تھے۔ ابھی صرف 10 سے 15 منٹ ہی گزرے تھے کہ میرے دوست بھاگتے بھاگتے آیا اور اس کو بہت زیادہ سانس چڑھا ہوا تھا اور وہ جیسے ڈرا ہوا تھا۔ اس نے مجھے بتایا کہ میں نے اندر کسی کو دیکھا ہے، لیکن مجھے ٹھیک سے نظر نہیں آیا وہ کون تھا، کوئی بلیک کلر کا شیڈو تھا۔ اور اس نے کہا کہ اس سے پہلے چیزیں گرنے کی آواز آئیں، تو میں نے جا کر دیکھا تو کوئی بھی چیز مجھے زمین پر گری ہوئی نظر نہیں آئی، لیکن مجھے آوازیں ایسے آ رہی تھیں جیسے کوئی پتھر برسا رہا ہو۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک بلیک شیڈو نظر آیا۔ اس کے کہنے پر پھر میں اس کے ساتھ گیا تو مجھے بھی سیم آوازیں آئیں اور کوئی بلیک شیڈو نظر آیا۔ خیر جیسے تیسے وہ رات گزری، ہم لوگوں نے اس کو اگنور کیا اور اگلے دن سے پھر ایز یوزول ڈیوٹی پہ آنے لگے۔ کچھ دن ہی گزرے تھے کہ ہمیں فیکٹری کے اندر سے آوازیں آنے لگیں جیسے کام ہو رہا ہو، فیکٹری آن ہو اور اندر کام چل رہا ہو، ورکرز کام کر رہے ہوں، اور ایسا لگ رہا تھا جیسے ان ورکرز کا جو سپرنٹینڈنٹ ہو وہ انہیں بار بار کہہ رہا ہے بیک ٹو ورک، بیک ٹو ورک، بیک ٹو ورک کرنے کی آوازیں بار بار آ رہی تھیں۔ ہم جانتے تو تھے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، لیکن ہماری ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ ہم اندر جا کے دیکھیں۔ تھوڑی دیر کے بعد ایسی آوازیں آنے لگیں جیسے سب کے سب ہنس رہے ہوں اونچا اونچا۔ میں اور میرا دوست کانپنا شروع ہو گئے۔ اللہ کا نام لے کے وہ رات بھی ہم نے گزاری۔ اگلے دن انہوں نے فیکٹری کے عملے سے بات کی اور ان کو سب ماجرا بتایا، لیکن ان میں سے کوئی بھی ماننے کو تیار نہیں تھا۔ لیکن عملے میں سے ایک لڑکا ہمارا دوست تھا، اس نے ہمیں اندر کی بات بتائی کہ یہاں پر کافی لوگوں کی موت واقع ہوئی ہے مشینز کی وجہ سے۔ کوئی مشین میں گر جاتا تھا، کسی کو کچھ لگ جاتا تھا۔ یہاں پر پیرانارمل ایکٹیویٹیز شروع سے ہیں، تو یہاں پر رات کو اکثر آوازیں آتی ہوتی ہیں جیسے ورکرز کام کر رہے ہیں اور ان کا کوئی سپرنٹینڈنٹ انہیں بار بار ٹوکے بیک ٹو ورک، بیک ٹو ورک۔ اس نے بھی یہی بات بتائی۔ ہم سمجھ گئے۔ اب سیلری پیکیج کو ہم نے پسے پشت ڈالا اور وہاں سے بھاگنے کی کیونکہ جان سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں تھی، اور اس دن کے بعد سے میں اور میرا دوست کبھی بھی اس ڈیوٹی پر نہیں گئے۔ یہ میری لائف کا ورسٹ 3 ایکسپیرینس تھا۔ اس کے بعد میں نے کبھی نائٹ شفٹس نہیں کی، اور اگر کرنی ہوتی تھی تو کبھی بھی اتنے سنسان علاقے میں نہیں گیا۔ امید کرتی ہوں آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہوگی۔ میری ویڈیو کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے اور چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اللہ حافظ۔